دوپہر کا وقت تھا۔ ایک کچرا چننے والا کچرا چن رہا تھا۔ اس بیچارے کو خارش بھی تھی اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ ایسے میں اسے ایک شاپر نظر آیا۔ اس نے شاپر کو اٹھایا اور اس میں دیکھا تو کسی کا بچا ہوا کھانا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ چلو کھانے کو کچھ تو ملا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کو پانی کی طلب ہوئی تو اس نے تھوڑا آگے جا کر پانی بھی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے ایک درخت کے سائے تلے آرام کیا کہ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے کانوں میں اذان کی آواز گونجنے لگی تو یہ فوراً اٹھا نماز کا وضو کیا اور اس کے بعد نماز پڑھنے لگا کہ ایک آدمی موٹر بائک پر وہاں سے گزرا اور اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے موٹر بائک روکی اور اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ ایک کچرا چننے والا ہو کر بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب نماز پڑھتے ہوئے بیچارے کو خارش بھی ہو رہی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس بندے کا دل کیا کہ کیوں نہ اس بیچارے کی مدد کی جائے، تو اس نے ایک شاپر اٹھایا، اپنی جیب میں سے کچھ پیسے نکالے اور حسب توفیق اس شاپر میں ڈال کر اس کے سامان یعنی جو کچرا وغیرہ اس نے چنا ہوا تھا اس میں اوپر کی سائیڈ رکھا اور چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس بیچارے نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اللہ باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ خارش مجھے تکلیف دیتی ہے، بس اتنے پیسوں کا بندوبست ہو جائے کہ میں دوا لے سکوں۔ اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی فریاد پہلے ہی سن چکا ہے اور اس کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ جب دعا مانگ لی تو اٹھا اور جانے کی تیاری کرنے لگا کہ اچانک اس کی نظر شاپر پر بڑے پیسوں پر پڑ گئی تو وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اے لوگو، اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں، پھر دیکھنا آپ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے۔